جو پہلا بیٹا گرفتار ہوا اس کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ہے کہ اس کا کوئی سیاست سے سروکار ہے، وہ میں نے مذمت کی تھی۔ جو ان کا دوسرا بیٹا گرفتار ہوا ہے اس پہ دیکھا جائے گا کہ پراسیکیوشن کیا شواہد لاتی ہے۔ سر ویسے لگتا یہ ہے کہ آپ حکومت کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتے، یہ بھی رائے ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کی بہنوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھر آپ میرے خیال میں مجھے سنتے ہی نہیں ہیں۔ حکومت کے 9 مئی پہ جو میرے بیانات آئے ہیں کسی اور مائی کے لال کے آئے ہی نہیں ہے۔ آپ یاد کر لیں جو میں بولا ہوں۔ سر پی ٹی آئی والے کسی اور کو نہیں بلاتے، آپ کو بلا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی بلا لیں گے۔ کہ آپ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے ان کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کے ہی ایک بیان کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں 2 گرفتار ہو گئے۔ یہ بھی اچھا سوال ہے، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ خان کی بہن ہے، لیکن جو لوگ مرے ہیں 26 نومبر کو اور 9 مئی کو وہ خان کے بھائی تھے، بھانجے تھے، خان کے بھتیجے تھے۔ لوگوں تو پیوند خاک ہو گئے خان کے لیے، خان کے عشق میں۔ ان کا حق زیادہ بنتا ہے یا رشتہ داری کی وجہ سے کسی کا حق بنے گا؟ قربانیوں سے بنے گا، جیل جانے سے بنے گا، خون بہانے سے بنے گا؟ محترمہ علیمہ خانم کو چیلنج کرنا یہ میری اوقات کہاں تھی؟ میں نے کب چیلنج کیا ہے؟ آپ لوگ ذرا آنکھیں کھولیں، آپ لوگ آنکھیں کھولیں اور حقائق کو دیکھیں۔ محترمہ ہی میرے پیچھے شروع ہو گئی، کبھی کہتا ہے کہ جی خان نے اس کو گلے نہیں لگائے جب میں پی ٹی آئی میں تھا، میں جیل گیا تمہیں یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ خان سے ملا ہوں تو گلے لگایا، باہر آئی اس نے کہا نہیں جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بیان کی کوئی تک تھی؟ کیوں مجھے جھوٹ بول کے جھٹلایا؟ نمبر 1۔ پھر یہ بھی اس کا بیان ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی یہ تو وکیل ہی نہیں ہے، جھوٹ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا بیان تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کوئی جواب دیا؟ پہلے والے کا کوئی جواب دیا؟ پھر اس نے جس دن مجھے نکالا باہر آ کے کہا جی یہ پینیٹریٹ کر کے آیا تھا، میں نے کوئی جواب دیا؟ پھر اس نے کہا جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے۔ اب آپ نے نکلوایا بھی، سوشل میڈیا میرے پیچھے جو ہیں کتوں کی طرح چھوڑ دی، بھونک بھونک کے یہ گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے ایجنٹ بھی بنا دیا، آپ نے میری وکالت بھی مجھ سے چھین لی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جواب میں نہیں دوں گا؟ یہ زبان اللہ نے اسی لیے دی ہوتی ہے کہ اپنے حق کا، اپنے عزت کا تحفظ کریں۔ جب 9 مئی کو ہم نکلے تھے اور 8 فروری تک تو یہ بہنیں کدھر تھی؟ کسی نے دیکھی تھی؟ کسی کنونشن میں آئی تھی؟ جو ہم جیلوں میں گئے، ہمارے گھر مسمار ہوئے، ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ اغوا ہوئے اور مارے گئے، کوئی ہمارے ساتھ تعزیت کے لیے آیا تھا؟ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا، انگریزی کی کہاوت ہے کہ یور لبرٹی اینڈز ویئر مائی نوز بگنز، آپ کی آزادی ادھر ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ لوگوں کو تانے دیں گے، لوگوں کی سیاسی حیثیت کا جنازہ نکالیں گے، اور خواہ مخواہ میں نہ میرا آپ سے کوئی مقابلہ ہے، نہ میری میں نے آپ کو کبھی چیلنج کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے لیے جو ہے آپ خواہ مخواہ مول رہی ہے، اب آپ نے مول لیا ہے۔ یہ جو 3 دن سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ جو مجھے، میرے بزرگوں کو، میرے مرے ہوئے والدین کو جو گالیاں پڑ رہی ہے، پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے گزشتہ 2.5 سالوں میں یہ کنڈیم کیا ہے؟ کسی کی جرت ہوئی ہے؟ ان جاہلوں کو اور جو کنجر زبان بولتے ہیں ان کو کسی کو روکنے کی ہمت ہوئی؟ علیمہ خانم ایک ٹویٹ کر دیتی گزشتہ 1 سال میں کہ بھائی بند کرو، یہ سلسلہ رک جاتا۔ ہم اندھے ہیں، بیرے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں کس کی ماں پہ یہ ہو رہا ہے؟ اور جب اسی کے بیٹے گرفتار ہوئے ہیں، پاکستان میں کسی اور کا بیٹا گرفتار نہیں ہوا ہے، لوگ ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تکلیف ایک پہ کیوں ہوئی ہے؟ جو لوگ آج یتیم ہو گئے ہیں، کسی نے اس کا حال پوچھا ہے؟ جو لوگ پیوند خاک ہوئے ہیں، کسی نے پوچھا ہے ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے؟ عجیب سا۔ ہاں جی، علیمہ خان صاحبہ بھی، تینوں بہنیں بھی جیل میں گئیں، ایک دفعہ نہیں گئیں، گرفتاریاں ہوئیں، ان کے بیٹے اندر ہیں۔ حسان نیازی کو 10 سال سزا ہوئی ہے۔ حسان نیازی کی آپ قربانیوں کس طرح کی کو، قربانی چاہ رہے ہیں کہ حسان عمران خان نیازی دیکھیے، اپنے میاں بیوی دونوں جیلوں میں ہیں؟ حسان نیازی کی قربانی سے کوئی انکار نہیں ہے، حسان نیازی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ علیمہ خانم کے بیٹے کی جو گرفتاری ہے اس پر مذمت کرتے ہیں؟
دیکھیں علیمہ خانم کا جو پہلا بیٹا گرفتار ہوا اس کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ہے کہ اس کا کوئی سیاست سے سروکار ہے، وہ میں نے مذمت کی تھی۔ جو ان کا دوسرا بیٹا گرفتار ہوا ہے اس پہ دیکھا جائے گا کہ پراسیکیوشن کیا شواہد لاتی ہے۔ سر ویسے لگتا یہ ہے کہ آپ حکومت کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتے، یہ بھی رائے ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کی بہنوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھر آپ میرے خیال میں مجھے سنتے ہی نہیں ہیں۔ حکومت کے 9 مئی پہ جو میرے بیانات آئے ہیں کسی اور مائی کے لال کے آئے ہی نہیں ہے۔ آپ یاد کر لیں جو میں بولا ہوں۔ سر پی ٹی آئی والے کسی اور کو نہیں بلاتے، آپ کو بلا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی بلا لیں گے۔ نہیں، پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو نہیں بلاتے۔ کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، مینیج وہاں پہ بیٹھتے ہیں، آپ ای میں ہی خواہ جھوٹ موٹ کے دعوے کر رہے ہیں۔ جی اچھا سر، اب آگے جو سیاسی صورتحال ہے کیا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی کوئی رہائی آپ کو نظر آتی دکھائی دے رہی ہے؟ خان صاحب کی رہائی جو ہے نا، بہت ساری باتیں ہیں جو آج میں کہوں گا کرن ناز کے پروگرام میں۔ خان صاحب کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ گزشتہ 1.5 سال میں کیا ہوا؟ کہاں کہاں پہ ہاتھ دکھایا گیا؟ کہاں کہاں پہ وہ فیصلے ہوئے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوا؟ اس پہ میں آج تفصیل سے بات کروں گا۔ سر آپ نے ایک بات کی کہ مصالحت کر لینی چاہیے یا احتجاج میں سر ٹکرانا چاہیے، تو آپ ہوتے اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ڈیسیجن ہو تو آپ کیا چاہیں گے کہ احتجاج ہونا چاہیے، سر ٹکرانا چاہیے، یہ مصالحت ہونی چاہیے؟ مصالحت تو تبھی ہوگی جب احتجاج کی آپ کی قوت بحال ہوگی۔ احتجاج کی قوت آپ کی بحال ہوگی، مستحکم ہوں گے تو یہ آپ کے ساتھ مصالحت کریں گے۔ اس کے بغیر مصالحت جو ہیں وہ بہت دور کی بات ہے۔ اب جو سر، ٹائم ہے احتجاج کرنا، کرن ناز کے پروگرام میں کیا بم پھوڑنے جا رہے ہیں آج؟ بم تو نہیں پھوڑوں گا، سمجھ گئے نا، لیکن جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں یہ کون ہے؟ کس کی حمایت پہ کر رہے ہیں؟ پارٹی کو کیا نقصان دیا ہے؟ پارٹی کو اور کس نے نقصان دیا ہے؟ پارٹی کے اندر گیم کیا چل رہی ہے؟ اور مجھے سائیڈ لائن کیوں کیا ہے؟ دیکھو وہی بات ہے نا، مجھے آج اس مقام پہ کون لایا ہے؟ اتنا اختلاف، آپ نے مجھے دشمن بنا دیا۔ اب تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہوں میں۔ فی الحال تو لوگ مجھے علیمہ خانم کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں لوگ بے رہے ہیں یا کیا ہے، میں کہتا ہوں خانی میرا لیڈر ہے، باقی کوئی میرا لیڈر نہ بنے۔ تو یہ پیغام سب کے لیے ہے نا، تو کون میرے لیے مانیٹر کیوں بنتا ہے؟ وہ نہیں ہوں نا میں اس مٹی کا جو خوشامد کریں، جو کسی کے پیچھے جوتے لے کر پھریں۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں، بڑا آپ لوگوں نے الزام لگایا نا خان کی جگہ لینا چاہتا ہے، تو یہ الزام لگانے والے کو آج جواب ہے نا۔ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں مجھے پارٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھ جیسا آدمی پارٹی کی ضرورت ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ جو انکشافات آپ کرنے جا رہے ہیں، اس انکشافات کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہونے جا رہا ہے یا حکومت کو ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے حقیقت ہے، حقیقت سے آنکھیں مول نہیں لینی چاہیے، اور حقیقت کا علم سب کو ہونا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی اگر حقیقت پر کاربند ہوگی، اس طرح آنکھیں بند کر کے شتر مرغ کی طرح، اور 5 اگست کو آپ عظیم الشان کامیابی قرار دیں گے اور خان کو جھوٹ بولیں گے، اور خان کو ایک دفعہ نہیں بارہا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ 14 اگست کو تو نکلے ہیں سر۔ ہاں جی، 14 اگست کا بڑا عظیم الشان احتجاج ہوا، آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دکھایا بھی، مبارک ہو۔ تھینک یو۔ تھینک یو سر، بہت بہت ماضی میں نون کے بھی فوج کے ساتھ مسئلے مسائل پڑے، لیکن ان لوگوں نے تو گالم گلوچ سے کام نہیں لیا نا، وہ پھر اسی نظام میں واپس آ گئے۔ اب پارٹی دو رائے پہ کڑی ہے، یا تو آپ نے ماتھا ٹھکرانا ہے احتجاج کی شکل میں، آر یا پار والی صورتحال پہ آپ آ گئے، یا پھر آپ نے مصالحت کی راہ اپنانی ہے۔ پارٹی کو لڑوانے میں اور پارٹی کے بیانیے کو جو ہے اینٹی فوج بنانے میں جو اس غلیظ میڈیا نے کردار ادا کیا ہے، جو جس کو گالم گلوچ بریگیڈ کہتے ہیں، ان کی اوقات یہی ہے، گالیاں دو ماں بہن کی۔ سر اسی میڈیا نے آپ کو جو ہے دوام بھی بخشا، آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا، آج اسی میڈیا کو آپ جو ہے لان تان کر رہے ہیں، کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ مجھے جس میڈیا نے دوام بخشا ہے وہ یہ میرے سامنے کھڑی ہے، وہ پی ٹی آئی کی میڈیا نہیں تھی۔ مجھے شناخت آپ لوگوں نے دی ہے،
میں آپ کو بتا دوں جب میں پی ٹی آئی کا سینئر نائب صدر تھا اس وقت بھی میری ٹویٹ آفیشیل میڈیا سے نہیں لگائی جاتی تھی. اس وقت پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا میرے خلاف کمپین کرتی تھی جب میں پی ٹی آئی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. مجھے جو دعوے کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے آپ کو اٹھایا ہے, مجھے میرے کام نے اٹھایا تھا. میں جلسے نہ کرتا خبر کدھر سے بنتی, میں کنونشن نہ کرتا خبر کدھر سے بنتی. یہ لوگ تو ہی جوڑوں کی طرح چھپے ہوئے تھے. آج مجھے ایک سیٹ کا تانا دیتے ہیں کہ جی سیٹ واپس کرو. یہ جو آپ نے جو سیٹیں جیتی ہیں اس کی کمپین کس نے کی تھی؟ وہ جو اس کمپین کے دوران جو ہمیں مار پڑی, جو نقصانات اٹھائے, وہ آپ نے کون سے ہمیں واپس کیے؟ لہٰذا بتا دیں کہ کنہوں نے مجھے اٹھایا تھا. مجھے تو اسلام آباد کی جو الیکٹرانک میڈیا ہمیں لیتی ہی نہیں تھی. یہ سوشل میڈیا تھی, یہ یوٹیوبرز تھے اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ کے سامنے ہوتے تھے, جو ہمارے ساتھ کنونشنوں میں جایا کرتے تھے. ہماری کامیابی, ہماری پہچان ان کے رہی منت ہے. باقی اپنے منہ ہاتھ دھو لیں جو یہ دعوے کرتے ہیں. اب مجھے بتا دینا, یہ جو بابا کوٹا ہیں اور یہ جو ارسلان بلوچ ہیں اور شہباز گل ہیں, انہوں نے ہمارے لیے کوئی ایک اچھی بات کبھی کہی ہے؟ بتائیں نا, کسی نے ایک اچھی بات کی ہے؟ لان تان کیا ہے, گالم گلوچ کیا ہے. سر کہا